میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مومنین کی صفات کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی وہ کون سی صفات ہیں جو مومنین کے اندر پائی جائیں گی، مومنین کے اندر پائی جانے والی صفات۔ تو سورہ برات میں مومنین کی 10 صفات بیان ہوئی ہیں: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یعنی جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اس کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ مومن ہونے کی اور جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب وہ کون کون سی صفات ہیں؟ یعنی التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، حمد الثنا، سائحون رکوع کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، اور الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کی باتوں کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا حیا رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور سورہ مومنین کے اندر بھی 10 صفات بیان ہوئی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ سورہ مومنین آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ 11 آیتیں ہیں، اس کے اندر بھی مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جنت کے وارث کون لوگ ہیں۔ جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے نا کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، ہمیں تو ضرور جنت ملے گی، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے جائیں گے اور پھر ہم سیدھے جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے کے اندر یہ صفات ہونی لازمی ہے۔ کیا یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے اور پیارے بناتے ہیں اور جو اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صرف جنت کے حقدار ہیں اور تو کوئی بھی حقدار نہیں، تو کیا ان کے اندر یہ صفات پائی گئی ہیں؟ کیا وہ ہیں ایسے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ اب ان آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون اور جو لغو باتوں سے رکتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون اور جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ طلبگار ہوں، ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جائز حد رکھ دیا اس سے ہٹ کے جو باہر جائے گا تو وہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جنت الفردوس کے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے نا کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنم میں اگر گئے بھی تو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے جائیں گے، پھر تو ہم جنت میں۔ تو اپنا موازنہ کریں نا ان صفات کے ساتھ، کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے؟
نہیں، جب کوئی صفت نہیں پائی جاتی تو پھر کس خوش فہمی میں ہو؟ اللہ نے تو ان صفات والوں کو جنت کا وارث قرار دیا ہے، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ جنت کے وارث ہیں۔ جیسے سورہ احزاب میں بھی 10 صفات جو ہیں وہ مذکور ہیں، یعنی مومن لوگوں کی جو جنت کے وارث ہیں، جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان کی 10 صفات سورۃ الاحزاب میں بھی مذکور ہیں۔ اب جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سی صفات؟ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام کا کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اور خضوع کرنے والے مرد اور خشوع اور خضوع کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی مغفرت اور اجر عظیم اور جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ آیا ہیں یہود و نصارہ کے اندر یہ صفات؟ وہ خود بھی اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو انہیں اپنے قول کا وہ خود رد کریں گے کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے جتنی علمی، عملی، اخلاقی صفات مطلوب ہیں وہ ان تینوں صورتوں کی چند آیات میں جمع کر دی گئی ہیں۔ یعنی ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، ایک سورہ احزاب ہے، سورہ مومنین اور سورہ برات، جتنی بھی اچھی صفات ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ ساری صفات ان تینوں صورتوں میں ذکر ہیں۔ اور یہی وہ صفات اور کلمات ہیں جن میں حضرت خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ میں انہی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ ان آیات کے متعلق یعنی یہاں پر یہ فرمایا کہ ان کے اندر جو ہے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جو سوال پڑھے تھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا رہا، یعنی کس درجے کی انہیں کامیابی ملی اور ان کا کیا رتبہ تھا، کیا مقام تھا۔ خود قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں ان کو سند کامیابی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہ وہ ابراہیم جس نے پورا کر دکھایا اپنے امتحان کو۔ اس کا حاصل یہ کہ ہر امتحان کی مکمل اور 100% کامیابی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے امتحان میں 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ اس امتحان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام کیا ملا، تو اس کا ذکر بھی خود اسی آیت میں آ چکا ہے، یعنی قالا فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس سے ایک طرف تو یہ معلوم کہ حضرت خلیل اللہ کو اس کامیابی کے صلے میں امامت اور پیشوائی کا انعام دیا گیا، اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی مخلوق کے جو امام اور مقتدا اور جو پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہیں وہ دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں جیسے امتحان نہیں ہوتے جس میں چند مسائل کی فنی تحقیق ہوتی ہے اور اس فنی تحقیق کو کامیابی کا اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس عہدے کے حاصل کرنے کے لیے ان 30 اخلاقی اور عملی صفات کا ہونا ضروری ہے، جس کے اندر یہ 30 اخلاقی اور عملی صفات ہوں گی تو وہ لوگوں کا امام اور پیشوا بن سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک 5واں سوال یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو منصب امامت اور پیشوائی دینے کے لیے جو یہ ضابطہ ارشاد ہوا ہے
کہ فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب نہ ملے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا، یعنی قال فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانا ہے۔ قال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد یہ وعدہ جو ظالم لوگوں کو نہیں پہنچتا، یعنی ظالم اور فاسق جو ہوتے ہیں وہ پیشوا نہیں بن سکتے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اس کی توضیح یہ ہے کہ امامت اور پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے، یعنی جو امام ہوتے ہیں، جو پیشوا ہوتے ہیں، جو لوگوں کے مقتدی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اللہ کا باغی اور نافرمان ہو، یعنی اللہ کا باغی اور اللہ کا نافرمان اس کا کبھی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اس کی مخلوق کا امام اور اقتدا نہیں کر سکتی مخلوق اس کی، وہ مخلوق کا امام نہیں بن سکتا، مقتدا نہیں بن سکتا، پیشوا نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ یا امیر، اپنے اوپر پیشوا، اپنا امام، اپنا مقتدا کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو یا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، کیونکہ ہم نے اللہ کا خلیفہ اس کو چننا ہے، اپنے لیے نائب اس کو بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو۔ نافرمان کبھی بھی اپنے مالک کا نائب نہیں بن سکتا۔ تو جو اپنے رب، اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ کیا اچھا برتاؤ کر سکے گا اور مخلوق کے کیا حقوق ادا کر سکے گا؟ وما علینا الا البلاغ۔